اب ہم بات کریں گے ہندوستانی صوبائی انتخابات کے بارے میں، جو کہ 1937 میں ہوئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جب گولڈ میز کانفرنسیں تین جو ہوئی تھیں 1930، 31 اور 32 میں، جو ناکام رہیں، تو اس کے بعد جو ہے برطانوی گورنمنٹ نے نیا آئین جو ہے نیا، وہ خود سے جو ایک تشکیل دے گئی، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جس کو کہتے ہیں، وہ نافذ کیا۔ تو اس کے تحت جو ہے وہ 1937 میں صوبائی انتخابات ہوئے۔ صوبائی انتخابات میں جو ہے وہ 1585 نشستوں پر انتخابات ہوئے، جن میں 707 جو ہے انڈین نیشنل کانگریس نے جیتی، 106 جو ہے مسلم لیگ نے، اور 101 نشستیں جو ہیں یونینسٹ پارٹی نے جیتی، جن کے ہیڈ جو ہیں وہ سکندر حیات خان تھے۔ یہ مسلمانوں پہ مشتمل ایک جماعت تھی، یونینسٹ پارٹی، مگر یہ کانگریس کی اتحادی جماعت کے طور پہ کام کرتی تھی۔ تو 11 اس وقت صوبے تھے پورے بھارت کے، جس میں سے 7 صوبوں کے اندر جو کانگریس کی وزارتیں بن گئیں اس کی وجہ سے، اور پنجاب میں جو ہے یونینسٹ پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی، جو کہ ایک طرح سے کانگریس کے اتحادی تھے۔ تو 8 صوبوں میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کی صرف ایک صوبے سینٹرل پروونس اس کو کہتے ہیں CP، اسی میں حکومت بنی۔ یہ جو کانگریسی وزارتیں ہیں 2 سال تک قائم رہیں، 1937 سے 1939 تک، اور انہوں نے ان 2 سالوں میں کانگریس نے بھرپور کوشش کی کہ جو مسلمانوں کا علیحدہ تخصص ہے اس کو بالکل مسخ کر دیا جائے۔ ان 2 سالوں میں ہونے والے مظالم کے بارے میں پیرپور رپورٹ اور شریف کمیشن رپورٹ بھی بنی 1938 کے اندر، جس میں ایک طرح کی فیکٹ شیٹ تھی کہ جو کانگریسی وزارتیں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ 22 دسمبر 1939 کو جو ہے مسلمانوں نے ان وزارتوں کے مستعفی ہو جانے کی وجہ سے یوم نجات منایا۔ اس کو ڈے آف ڈیلیورنس بھی کہتے ہیں۔ اب کانگریس کی جو وزارتیں تھیں مستعفی ہونے کی، ان کی بنیادی وجہ برطانوی حکومت کے ساتھ ان کی چپکلش تھی۔ کانگریس حکومت جو تھی وہ آزاد بھارت اور جو ایک اکھنڈ بھارت بنانا چاہتی تھی، اس کے لیے دباؤ بڑھا رہی تھی۔ جب برطانیہ نے اس کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہتر بات ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے قرارداد پاکستان۔ قرارداد پاکستان جو ہے بنیادی طور پہ اس کا نام قرارداد لاہور تھا۔ یہ مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ پیش کی گئی تھی۔ اس کو پاکستان بننے کے بعد ہم نے اقبال پارک کا نام رکھ دیا ہے۔ اس میں قرارداد پاکستان جو ہے وہ پیش کی تھی مولوی فضل الحق نے، اور اس کی صدارت جو ہے وہ قائد اعظم نے کی تھی۔ یہ 2 مختلف باتیں ہیں، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ صدارت جو ہے وہ قائد اعظم کی تھی، جبکہ جو قرارداد تھی وہ پیش کرنے والے مولوی فضل الحق تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بعد شملہ کانفرنس کی۔ شملہ کانفرنس
کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ 1940 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ کو اپنی شکست جو ہے ایک طرح سے واضح نظر آ رہی تھی، اور ان کو فوجیوں کی سخت ضرورت تھی جو کہ انہوں نے انڈیا سے ریکروٹ کرنے تھے۔ تو اس لیے جو ہے برطانوی حکومت ایک طرح سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس علاقے سے اب ہم کو اپنا جو رول ہے وہ اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو 1942 سے لے کر جو مختلف کمیشن آئے، جس میں کرسپ مشن، کابینہ مشن یا شملہ کانفرنس جو ہوئی، ان سب کا مقصد جو تھا یہ تھا کہ ان میں آزادی کے مختلف پلانز ڈسکس ہوئے تھے۔ تو شملہ کانفرنس بھی بنیادی طور پہ جو ہے ہندوستان کے تمام میجر رہنماؤں کی کانفرنس تھی، جس میں لارڈ ویول بھی شریک تھا۔ تو اس میں بنیادی طور پر ایک ایشو یہ بن گیا تھا کہ کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ پورے ہندوستانی عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے، جبکہ مسلمانوں کو بھی وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، اور مسلم لیگ کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ صرف صحیح طور پہ مسلم لیگ ہی کرتی ہے۔ تو اس کانفرنس کے بعد جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کون سی جماعت اصل میں مینڈیٹ رکھتی ہے، تو انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ انتخابات 2 مراحل میں کروائے گئے تھے، 1945 دسمبر میں مرکزی اسمبلی کے، اور صوبائی اسمبلی کے 1946 جنوری میں۔ اس میں مسلم لیگ کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی۔ مسلم لیگ نے جو مخصوص مسلم نشستیں تھیں اس میں سے 30 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ صوبائی انتخابات میں 495 سیٹوں میں سے 434 مسلم نشستوں پر وہ کامیاب رہے۔ جب اس میں مینڈیٹ کو جو حاصل کیا تھا مسلم لیگ نے، اس کو ماننے سے برطانوی حکومت نے انکار کر دیا اور کانگریس کو دعوت دی کہ وہ حکومت بنائے، حالانکہ مسلمانوں کا یہ بنیادی ایک حق بنتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے اگست 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا، جس میں اس چیز کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا تھا۔ 1946 میں ہی کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ بنیادی طور پر 3 ممبران تھے اس کے، کرسپ جو کہ ایک علیحدہ مشن لے کر پہلے 1942 میں ہندوستان آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ لارنس الیگزینڈر، 3 لوگ تھے۔ یہ بھی تقسیم ہند کے ایک پرپوزل کو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں اور ہندو رہنماؤں سے بات چیت کی تھی۔ تو مسلمان جو ہیں اس پہ، مسلم لیگ جو ہے اوورال اس پہ عمل کرنے کو تیار تھی، مگر ہندو جو ہیں کانگریس نے اس کو یکساں طور پہ مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے قانون آزادی ہند جو کہ 3 جون 1947 کو پیش کیا گیا تھا، اس کے مطابق 1947 کو 14 اور 15 کی درمیانی شب کو برصغیر بھارت اور پاکستان میں جو ہے ڈیوائیڈ ہو گیا۔